الحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کی 47 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ کیا میرے حبیب علیہ السلام میں نے جو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مہربانیوں کا نزول آپ پر کیا ہے، وہ کذالک اسی طرح روز ازل سے، جب سے میں نے حضرت آدم کو تخلیق کیا ہے، اس پر میں اسی طرح اپنی مہربانیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہا، اپنے پیغمبر، اپنے نبی رسول بھیجتا رہا، حضرت انسان کی رہنمائی کرتا ہی رہا۔ میرے پیغمبروں نے اولاد آدم کو ان راستوں سے آگاہ کر دیا ہے جو سلامتیوں کی طرف آ رہے ہیں، اور میرے حبیب علیہ السلام انہی روانیوں کے ساتھ، انہی مہربانیوں کے ساتھ، انہی ترتیبوں کے ساتھ میں نے جبرائیل امین کو آپ کی طرف بھی بھیجا، اور میرے حبیب علیہ السلام آپ پر تو میں نے اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق 24,000 دفعہ جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس سے پہلے کسی پیغمبر اور کسی نبی کے پاس اتنی کثرت سے جبرائیل امین نہ آئے۔ وَكَذَلِكَ انہی رہنائیوں اور انہی روانائیوں کے ساتھ جو ازل سے بندے اور میرے درمیان صلح و وفا کا عہد و پیمان ہے۔ یہ مطلق سلامتیوں کی دنیا تھی، اور میں نے آپ کو بھی اسی وحی سے، اسی نزول سے، اسی اسرار و رموز سے رنگین کر دیا۔ یہ جو یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام آپ مخلوق کو بچانے کے لیے وارے وارے ہو رہے ہیں۔ تیرے نازک قلم میں خوب جانتا ہوں کہ میری مخلوق کا کتنا درد ہے، اور یہ جو یہود و نصارہ ہے میری مخلوق کو برباد و ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، مجھ سے دور کر رہے ہیں، میری حسین کائنات کو پریشان کر رہے ہیں۔ نزول تو وہی ہے، میرے حبیب علیہ السلام تیرے جان ساتھ عطاؤں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، ان رنگینیوں میں، ان سلامتیوں میں سنگ پارس ہو گئے، اور انہوں نے تو زمین پر ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔
والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون انہی اہل کتاب میں سے وہ چند لوگ جن کا بیانیہ سچ پہ مبنی تھا، جنہوں نے میری عظمت کو سینے سے لگایا، میری اطاعت قبول کی، اپنے دلوں کو اس بت خانے سے پاک کیا اور مجھ پہ امید لگا بیٹھے، اسی قرآن سے، اسی تیری زبان مبارک سے ان کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ بھی یہود و نصارہ میں سے تھے۔ مگر جب انہوں نے پاکیزگیوں میں قدم رکھا تو پھر ان گندگیوں اور غلاستوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ اہل کتاب میں سے بھی ان لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِي، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی جنہوں نے اس بت خانے سے نجات حاصل کر لی، ان کو بھی ایمان نصیب ہو۔ اور دونوں گروہوں میں سے اللہ پاک مثال دے رہے ہیں آپ علیہ السلام، میرے حبیب علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے مجھے پکارا میری رحمتوں نے ان کو لپیٹ لیا، اور جنہوں نے تیرا چہرہ انور کی طرف پیٹ کی ان کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسا انسان اولاد آدم میں سے، وہ کہیں بھی ہو، وہ کہاں بھی ہو، وہ جس حالت میں ہو، وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، رستہ بھٹک گیا ہو، اس کا کوئی پریشان حال نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے جب بھی میرے بندے نے مجھے پکارا تو سب سے پہلا کرم میرا نصیب ہوا اس کو، اور میں نے اپنے بندے کو ان وحشتوں سے نکال دیا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کہ جس نے میری اطاعت قبول کی اور جھوٹے اور باطل بت خانے سے نجات حاصل کی، میری رحمتوں نے اس کو گھیر لیا۔ اس کارگاہ حیات میں یہ کائنات گواہ ہے، جب بھی کسی نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو روبرو پایا، سب سے زیادہ، سب سے دکھ کرنے والی، دل کی ناخانوں سے بھی جو قریب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میری رگو گوشہ سے اور میری رگو جان سے بھی میرے قریب میں نے اپنے رب کو پایا۔ وہ ایسی کریم ذات ہے، ایسی رحیم ذات ہے، جب ساری مخلوق خدا مجھے اس حالت میں چھوڑ گئی
کہ میں بے جان ہو چکا تھا، اس وقت میرے رب نے میری اپنی رحمتوں میں مجھے گھیر لیا۔ یہ شان کریمی ہے، اس کی شان کریمی یہ ہے، اپنے بندے کو وہ کبھی بھی ایسا اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ میری لذت آشنائی وہ ہے، میری معرفت کی لذت آشنائی، میری رفاقتوں کی لذت آشنائی، کہ دنیا میں اسی نے منہ پھیرا میری آیات سے، جس کے دل پر کفر کے تالے لگ گئے تھے، اس سے نور بصیرت بچ گیا تھا، وہ بھٹک گیا تھا۔ کوئی زیرو میری ان رحمتوں اور رہنائیوں اور سلامتیوں سے کبھی اس نے منہ نہ موڑا۔ اس لذت آشنائی میں نے ساری رنگینیاں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی نے بھی نہ جھگڑا کیا نہ منہ موڑا، کائنات میں سے کسی نے، ہر ایک نے سچ کو قبول کیا اور ہر ایک نے میرا شکر ادا کیا۔ اس دکھوں والی دنیا پہ ان بھٹکے ہوئے راستوں سے، ان بحثوں سے، خوفناکیوں اور اولناکیوں سے جب بھی کسی کو نجات ملی، اس نے میرا شکر ادا کیا اور میں نے اس کو معاف کیا۔ بھٹکا وہی ہے، نہ شکرا وہی ہے کہ جس کے دل پہ کفر کے تالے لگ گئے، اتنی بدکاریاں، اتنے ظلم اس نے کیے، ایسی سیاہی لگ گئی اس کے دل پہ کہ میری رفاقت سے وہ بھٹک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے دلوں میں سیاہی اور ران لگ گیا، غلف آ گیا، پردے آ گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان ظالموں کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہ کفر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صرف کافر ہی انکار کرتا ہے، دوسرا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے۔ ایک معجزہ اور ایک کرامت کی کیا بات ہے، ہزاروں چراغ جل گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کا چہرہ انوری کائنات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، جس شان تو شانہ کل بڑھیا، کسی کی نگاہ پڑ گئی، وہ کوئی بھی ہے، دل کے ٹکڑے ہو گئے۔
اسیر غلام ہوا، اسیر اطاعت ہوا، سر بسجود ہوا اور اللہ کے روبرو ہوا۔ آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، تمہارے سامنے آپ علیہ السلام کی عمر عزیز گزری ہے، وہ تو کچھ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ بے بھی نہیں جانتے تھے، وہ کچھ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ جب میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ مہربانیاں فرمائی، اس نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ساری کائنات کو پڑھانا شروع کر دیا، ساری کائنات کو سکھانا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، نہ کبھی آپ نے کتاب اٹھائی نہ قلم اٹھائی، کسی مکتب میں، کسی درسگاہ میں، کسی انسان سے، کسی مسجد سے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو محتاج نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا وجود پاک مجسمہ علم و حکمت تھا۔ علم و حکمت آپ کے وجود اندر سے چھلک چھلک کے باہر آ رہی، انہیں کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، تمہارے سامنے کوئی گواہی پیش کر دو کہ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے قلم بھی کبھی اٹھائی۔ ارتاب المبتلون، اس لیے کہ تمہارے باطل نے دم توڑنا تھا۔ اگر میرے حبیب علیہ السلام شروع سے کسی درسگاہ سے پڑھے لکھے ہوتے تو آپ تو فوراً اعتراض کرتے جی یہ تو دانشور ہیں، یہ تو ادیب ہیں، یہ تو شاعر ہیں، انہوں نے تو سارے غور شور صرف نہ پڑھ لیا ہے، تو یہ تو قرآن انہوں نے خود بنا لی۔ تمہارے اس شک اور تردد کو میں جانتا تھا ظالموں۔ ارتاب، اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قلم ہاتھ میں بھی نہیں اٹھانے دی، کسی سے کوئی بات پوچھنی نہ دی، کسی سے کوئی بات سمجھی نہیں ہے۔ اس شک کو تو جو باطل پہ مبنی ہے، مبتلون، اس کو پہلے ہی میں نے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کا کوئی پیغمبر اور کوئی نبی، کوئی رسول، اس کی تعلیم خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم سے آراستہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کی ہے چیز، یہ نزول جو ہے آپ کے وجود اطہر سے، ہر ذرے سے، ہر سیل سے
شرابیاں اور مسیحیوں کے سمندر امڑ پڑے، ہر ایک کو سکھ کی سانس نصیب ہوئی۔ آج دیکھو بچھڑے ہوئے مل گئے، آج مظلوم کے گلے سے ہاتھ اٹھا دیا گیا۔ ہر غنچہ کلی اس گلشن کی پوری رنگینیوں سے آج کھل گئی۔ جب سے میرے حبیب علیہ السلام کا تلوہ مبارک زمین پر رکھا تو ساری زمین مسجد کر دی میں نے۔ بلو آیات بینات فی الصدور الذین اوتوا العلم، اور آپ کی وہ ساتھ ساری مخلوق، سارے جانثار، قیامت تک آنے والا انسان وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آج بھی آپ کی نبوت زرق برق ہے، میرے پہلو میں پہلو ہے، میرے ساتھ ہے۔ آیات بینات، روشن چراغ سے روشن رہنائیاں اور روشن شوائیں۔ آیات بینات، ٹھنڈی میٹھی روشنیاں اتنی رنگین ہیں کہ میرے دل کو بھا گئی اور میرے دل کو گداز کر گئی۔ آیات بینات، اپنے نزول کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ پاک۔ یہ جو نزول ہے میرا، میرے آقا علیہ السلام کے سینہ عطر سے، افسوس کہ سادہ دل لوگ ٹھوکر کھا جاتے۔ جب سے برکات نبوت سے انسان محروم ہوا، اس بیچارے کو اتنا بھٹکا کہ اس کا پرسان حال ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، آیات بینات، آپ کا وہ رنگین سینہ جس میں میرا نزول تھا، جس سینے میں گیا، فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہوں نے اپنا سینہ آگے بڑھایا۔ صاحب علم کون ہے؟ جس کو رب کی معرفت حاصل ہوئی دنیا میں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ ساری کائنات کے اگر وہ جہاز بنا لے، میزائل بنا لے، ٹیکنالوجیاں بنا لے، جو مرضی، سب سے بڑا جاہل۔ اسی بارود میں اس کو جلنا ہے اور اسی میں اس کو سڑنا ہے جو وہ بنا رہا ہے۔ اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں، اوت العلم، وہ جو صاحب علم و دانش تھے، وہ جو اولو الالباب تھے، جنہوں نے فنا سے بقا کا سفر کیا، من الظلمات الی النور، جنہوں نے ان بتخانوں سے نجات حاصل کی جو ان کو وحشتوں کی طرف لے کر جا رہے تھے، دکھوں اور تکلیفوں کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مرد مومن نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کفر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ آج آزاد ہوا ان زندانوں سے، قدم رکھا ان روانیوں میں، اور گونج اٹھا وہ نغمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت نصیب ہے، وہ صاف امیدہ میرے دل پر برکھا بہارا رم جم برستے ہیں، یہ انوار الہی ہیں، یہ نزول ہے۔ آیات بینات ہے، جن کی چمک دمک اور رہنائیاں ایسی ہیں کہ ہر چیز سے مجھے غنی کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں،
وَكَذَلِكَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ سلام ہو تجھے، مبارک ہو اے مرد حق، مرد مومن، تجھ پر تو ساری کائنات مہربان ہو گئی۔ کتھوں سکھیاں نے سونیاں گاواں، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کے یہ موتی میں نے اپنے دل میں سجائے ہیں۔ یہ لطافتیں تھیں، نزاکتیں تھیں، ایمانتیں تھیں، صداقتیں تھیں، رفاقتیں تھیں۔ لوگوں، جو آپ علیہ السلام کے در پہ آیا نا، اس کے دل کے افق پہ ایمان کا چاند طلوع ہوا۔ جہاں دیدہ، جہاں آرا، جہاں زیبا۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں، کانت جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا ذالک لمن خشی ربہ۔ اے میرے اللہ، اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے ہمیشہ ندا نہ کرنا، ہماری خطائیں معاف کرنا۔ اے جہاں کے مالک، سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت پہ مہربانیاں فرمانا، ہدایت کے فیصلے فرمانا۔ اے اللہ، وطن عزیز کی دھرتی پہ رحم کرنا۔ ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں فتنوں کے حوالے نہ فرمانا۔ یہ گھر ہمارا جنت ہے، ہماری مسجد ہے، اللہ ہمارے گھر کی رکھوالی فرمانا۔ اللہ ہمیں آپس میں باہم مہر و محبت نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور